آپ لوگ پرزور استقبال کیجئے، شیخ سلامت اللہ ندوی صاحب کا پرزور استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت معلما۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو آج دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، جس انقلاب نے علم کو عام کر دیا، یہ علم جو پہلے کچھ خواص کی حد تک محدود ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ہمارا ملک ہو، چاہے دنیا کی دوسری مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام ہو، علم ایک خاص طبقے کی جاگیر اور ایک خاص طبقے کا اس کے اوپر قبضہ تھا۔ عام انسان علم حاصل نہ کر سکتے تھے اور نہ کرتے تھے۔ آپ میں سے جو عام لوگ ہیں وہ اس رونق کو، اس چمک دمک کو اور اس انقلاب کی حقیقت کو شاید نہ سمجھ سکیں۔ ایک مشہور سائنسدان گزرا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنگ اس کا نام تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ لاکھوں سال سے انسان زمین کے اوپر بستا ہے اور بسا ہوا ہے، اور جتنے سائنس کے، ٹیکنالوجی کے اور علم کے جتنے وسائل اور اسباب اس وقت دنیا کے سامنے آئے ہیں، وہ سب ہزاروں لاکھوں سال سے اس زمین پر موجود تھے۔ تھوڑا کوشش کرو بھائی، ذرا بچے خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ عورتیں تھوڑا سا، عورتوں کے بارے میں اگرچہ کہ بہت بدنامی کی حد تک مشہور ہے کہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، خاموش بیٹھ بھی سکتی ہے۔ ذرا بچوں کو تھوڑا خاموش کروا دو۔ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا غور سے تھوڑی دیر سن لیجئے گا۔ تو اس نے یہ لکھا ہے، اسٹیفن ہاکنگ نے، کہ مجھے اس سوال کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا، اور وہ اس سوال کا جواب پائے بغیر دنیا سے چلا گیا، کہ یہ سب اسباب، یہ وسائل، یہ سب کچھ موجود تھے، پھر یہ سائنٹیفک اور یہ انڈسٹریل اور یہ ٹیکنالوجی کا اور یہ علم کا یہ جو انقلاب پچھلے 1200 سال میں آیا ہے، یا پچھلے 400-500 سال میں آیا ہے، یہ انسان اس تک پہلے کیوں نہیں پہنچا؟ تو
تو جب میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے 1 سیکنڈ میں اس کا جواب یاد آ گیا. میں نے دل میں سوچا، اور میری اپنی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر دیانتدار اور انصاف پسند ریسرچ اسکالر کی بات ہے. بڑے بڑے یورپین ریسرچ اسکالرس نے، ہسٹورینس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اپنے محسن، اپنے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار کر رہی تھی. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر مولانا الطاف حسین حالی کا بہت پڑھا کرتے تھے کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ جو ساری رونق ہے نا، یہ علم کی رونق، یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اونچے اونچے ٹاپکس پر بول رہے ہیں، اور ہماری میڈم نے بہت قیمتی باتیں بتائی کہ اسلام کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتا ہے علم کو، بلکہ اسلام ہی نے انسانوں کو انکریج کیا ہے علم کے لیے. صرف ڈسکریج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب دنیا ایک خاص ترقی کے دور میں پہنچ رہی تھی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علمی، اقتصادی، سیاسی پسماندگی کا شکار ہو گئے. تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام اور مسلمان وہ علم کو ڈسکریج کرتے ہیں، تو اس لیے کہنا پڑتا ہے اسٹیج پر آ کر کہ اسلام ڈسکریج نہیں کرتا ہے، انکریج کرتا ہے. میں کہوں گا کہ اسلام ہی نے انسانوں کو علم سکھایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک ریولوشن نہیں آنے کی وجہ یہ تھی کہ کائنات کا ہر ذرہ یہاں سے لے کر اسپیس تک تمام کے تمام چاند، سورج اور ہر چیز وہ خدا، گاڈ اور دیوتا بنی ہوئی تھی. اور انسان دیوتاؤں پر ریسرچ نہیں کرتا ہے. چندر دیوتا، سوریہ دیوتا، دھرتی ماتا، دھرتی دیوی، اور یہ دیوی، وہ دیوی، ہر چیز دیوی تھی یا دیوتا تھے. تو انسان ریسرچ، کوئی بھی بھکت اپنے بھگوان پر ریسرچ نہیں کر سکتا ہے. کوئی چاند پر ریسرچ کرے، سورج پر ریسرچ کرے. اس لیے چاند اور سورج پر ریسرچ کرنے میں، اور سورج بھی گردش کر رہا ہے اور ستارے بھی گردش کر رہے ہیں، اس تھیری تک پہنچنے میں یورپ کو 600 سال لگے. اور جب کوپرنیکس نے اس کا اعلان کیا کہ زمین سورج کے آس پاس گھوم رہی ہے، تو چرچ نے اس کو مذہبی عدالت میں طلب کیا اور موت کی سزا دی. کہا کہ یا تو تم اپنے اس تھیری سے برات ظاہر کرو، یا پھر یہ ہے کہ یہ کہو کہ پوری کائنات اس زمین کے آس پاس گھوم رہی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر جیسس کرائسٹ پیدا ہوئے تھے. اصل یہ زمین پوری کائنات کا مرکز ہے. خدا کا بیٹا الیاذ باللہ اس زمین پر پیدا ہوا تھا. تم نے اس کی توہین کی. تم کہتے ہو کہ یہ زمین سورج کے آس پاس گھوم رہی، سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. لیکن مسلمان سائنسدانوں کے لیے ایک دن کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں ہوا. عالم اسلام میں 1000 سال تک سائنٹیفک دور رہا ہے، لیکن مسلمان سائنسدانوں کو کبھی بھی مذہبی طبقے کی طرف سے اس قسم کی مخالفت پیش نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا الشمس تجری لمستقر لہا. سورج بھی اپنی گردش اپنے مستقر پر کر رہا ہے، اپنی آربٹ میں کر رہا ہے، اور زمین بھی اور ستارے بھی سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. قرآن نے چونکہ 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا، تو مسلمان سائنسدانوں کے لیے اس کے جاننے میں، اس پر ریسرچ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کائنات خدا نہیں ہے، یہ کائنات تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے مسخر کی ہے.
اور یہیں سے وہ سائنٹیفک ریولوشن شروع ہوا جو آج اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سب بہارب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ ایک شعر ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب پڑھا کرتے تھے کہ بہارب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا صدقہ ہے. آج جو کچھ بھی، میں صرف روحانی یا مذہبی یا چیزوں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، خالص مادی ترقی بھی جتنی سائنٹیفک یا ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہوئی ہے، جتنی اسپیس ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، جتنا انسان اسپیس میں گیا اور جتنا زمین میں چیزوں پر ریسرچ کیا، یہ سب اس وقت ہوا ہے، یہ سب ممکن اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، وہ تمہارے بھگوان یا تمہارے دیوتا یا تمہاری دیویاں یا تمہارے خدا نہیں ہے. اور یہاں سے پھر ریسرچ کا اور تحقیق کا ایک دروازہ کھلا اور ترقی کرتے 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 انسان ترقی کی اس منزل پر پہنچا ہے. سب کا سب صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں. یہ بات صرف ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف ہماری محبت اور صرف ہماری عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر دیانتدار انسان نے اس کا اعتراف کیا ہے. ایک مشہور ہسٹورین ہے 18 سینچری کا، میرے نام اس وقت ذہن سے بالکل نکل رہا ہے، مستحضر نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ کے ٹریڈیشنل اور روایتی دھارے کو پوری انسانی تاریخ میں اگر کسی ایک شخص نے بدلا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، جو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے آنے کے بعد میں پوری انسانیت، اس لیے مائیکل ہارٹ نے جب دنیا کے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیات پر ریسرچ کیا، سالوں سال ریسرچ کیا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر، اور اس کے بعد اس نے 100 ایسے افراد انسانی تاریخ سے، پوری انسانی تاریخ سے 100 ایسے افراد منتخب کیے جنہوں نے انسانوں کے تہذیب، تمدن، ان کی زندگی پر اور تاریخ کے دھارے کو موڑنے میں جنہوں نے ایک ہسٹوریکل رول ادا کیا. تو وہ باوجود یہ کہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، لیکن مجبور ہو گیا اور اس نے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. مشہور کتاب ہے، آپ نے سنا ہوگا، The 100 اس کا نام ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. پہلے نمبر پر انسانی تاریخ پر اثر انداز ہونے والی پہلی شخصیت اور سب سے تاریخ انسانی میں 6000 سال کا ریکارڈ انسان کے پاس میں اس وقت انسانی تاریخ کا موجود ہے. 6000 سال کے ریکارڈ میں جو اثر انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انسانوں پر ہوئی ہے، یہ جو تاریخ کا دھارا بڑھ گیا ہے. 1500 سال پہلے کی تاریخ آپ پڑھیے، ایک تاریخ دور ہے. ہر ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی شودر، کوئی ایس ٹی، ایس سی، کوئی دلت، کوئی چھوٹی ذات کا یا کوئی غیر برہمن علم حاصل کرنے کی، گیان حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا. آج یہ انقلاب آیا ہے کہ گلی گلی، ہر شہر میں، ہر عمارت میں، ہر جگہ اسکول کھلے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے اور ہر جگہ علم کا ایک چرچا ہے چاروں طرف. تو یہ ساری کی ساری تبدیلی آئی ہے. 1000 سال تک یورپ کے اندر علم حاصل کرنے کی اور نیو ٹیسٹمنٹ پڑھنے کی اجازت صرف مذہبی طبقے کو، پوپس اور فادرز، ان کے علاوہ کسی کو نہیں تھی. کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا. مذہبی طبقے نے اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے علم کو اپنی طبقے تک محدود کر دیا تھا. غیر لوگوں کو علم حاصل کرنے کی نہ یہ کہ اجازت نہیں تھی بلکہ جرم تھا. کانوں میں سیسا
پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا اس ملک کے اندر. اگر کوئی شودر یا کوئی غیر برہمن کسی مذہبی اپنشد کو یا ویدا کو سننے یا پڑھنے کی کوشش کرتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، سننے کی بھی اجازت نہیں تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ہی میں شروع ہو گیا تھا. باضابطہ عورتوں کی بھی تعلیم کا انتظام مکہ مکرمہ میں باوجود اتنے سخت حالات کے اور مخالفت کے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک عورت کی تعلیم سے حضرت عمر کو ہدایت ملی. ان کی بہن گھر میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ میں سورہ مریم کا مذاکرہ کر رہی تھی. حضرت عمر آ گئے اور وہ ساری تفصیل وہاں، وہ سارا واقعہ اب میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ پیش آیا. اور وہاں پر اس عورت کی ہمت اور حوصلے اور وہ تعلیم کے ولولے اور شوق نے حضرت عمر کو ایمان کی دولت دی. اور حضرت عمر جیسا شخص انسانیت کو ملا، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو ملا حضرت عمر جیسا شخص. کہتے ہیں کہ گاندھی نے کہا تھا کہ اگر 2 عمر پیدا ہو جاتے تو شاید دنیا کی تقدیر بدل جاتی تھی، کچھ اور شکل ہوتی تھی. اور وہ کہتا تھا، گاندھی جی کہتے تھے کہ یہاں رام راج تو آئے گا لیکن نظام یہاں عمر جیسا چلنا چاہیے. اگر کوئی مثالی کسی نے حکومت کی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی ہے. ایک عورت کی تعلیم نے جو ہے اتنی بڑی انسانی کو اتنی بڑی نعمت دی ہے. مکہ مکرمہ میں بھی تعلیم کا دور شروع ہو چکا تھا، اور تعلیم کے لیے پھر جب مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو آپ نے سب سے پہلے انتظام فرمایا مسجد، اور مسجد میں ایک مدرسے کا انتظام تھا. صفہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا مدرسہ تھا، اسکول تھا، کالج تھا، یونیورسٹی تھا، سب تھا. اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فری کیا ہے، بغیر کسی چارج کے تعلیم دی جائے گی. آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو ایک شخص گیا ایک جگہ، اس نے سورہ فاتحہ سکھائی، تو وہ صاحب نے ان کو ایک تیر اور ایک کمان دے دیا اور کچھ اور چیزیں دے دی گفٹ میں. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو سورہ فاتحہ سکھائی تھی، اس نے مجھے یہ دیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ ہے تیرے لیے، پھینک دے اس کو. کہا پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں علم کو فری آف چارج کیا گیا. پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں علم کو ہر طبقے کے لیے عام کیا گیا. پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ریزیڈینشیل اسکول بنایا گیا. وہ جو صفہ تھا وہ ریزیڈینشیل اسکول تھا، وہ ریزیڈینشیل مدرسہ تھا. وہاں پر تعلیم ہوتی تھی، رات دن وہاں پر مختلف قسم کے مذاکرے ہوتے تھے. اور جو کچھ دنیا میں ریولوشن آیا ہے، چاہے وہ آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، میں بغیر کسی ریزرویشن کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب کا سب، نہ یہ کہ صرف دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم دوسرے ہمارے جو اور ہمارے دوسرے مسالک کے جو مدارس ہیں یا جو کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے اس انقلابی دین کی برکت اور دین ہے. وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. یہ آج جو اسکول کے اندر اتنے اچھا پروگرام ہوا ہے، میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، میں بتاؤں اس کا ایک سائنٹیفک اس کا وہ بس تھوڑا 5-7 منٹ. آپ بہت دیر سے ماشاءاللہ اور بہت قیمتی یہاں پر آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمائے، سنے ہیں. ایک پہلی آیت جو قرآن پاک کی اتری ہے کتنی سائنٹیفک ہے. دیکھو عام طور پر جو ہے اس کے ترجمے میں بہت ہم سے، چونکہ وہ قدیم دور کا ترجمہ چلا آ رہا ہے تو ہم اس سائنسی پہلو کو، اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے. پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے، عجیب و غریب بات ہے. اترنا یہ چاہیے تھا کہ محمد
लोगों को बताओ कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वही उतरती कि ए मेरे प्यारे, जाके लोगों को नमाज की तालकीन करो, नमाज पढ़वाओ। या फिर ये वही उतरती कि मेरे प्यारे, मेरे महबूब, जाओ लोगों को ज़कात की तालीम दो, उनकी ज़िंदगी की मालियात को सिस्टमाइज़ करो, उनकी ज़िंदगी को नमाज के ज़रिए से सिस्टमाइज़ करो, उनके अखलाक बनाओ। ये बहुत सी तालीमात थी और ये सब उतरी और ये सब हैं। लेकिन अजीब बात है कि पहली वही जो उतरी इनमें से किसी के बारे में नहीं उतरी। पहली वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, इक़रा, पढ़ो। ये इंसानी तारीख का, वही की तारीख का भी एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। खुद वही की तारीख में, हजारों लाखों साल की तारीख में पहली मर्तबे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया। हर नबी के ऊपर आता था, अंबिया के जो तमाम तालीमात नकल की, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोग, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा, एक अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। ये नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यही वही पहली उतरती थी। और कुरान ने तमाम की तमाम अंबिया की दावती तालीमात का खुलासा जो बयान किया है मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे वो हज़रत शुएब हो, हज़रत सालेह हो, हज़रत नूह हो, हज़रत लूत हो, जो हो, सबका कि या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। लेकिन इस वही के अंदर जो पहली मर्तबे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया कि आखिरी नबी पर, खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, आप पर जो पहली वही उतरी, न नमाज, न रोज़ा, न ज़कात, न हज, न अखलाकियात, न माशरत, न सियासियात, न इक़्तिदार, कुछ नहीं। इक़रा, पढ़ो। ये इंसानी तारीख का टर्निंग पॉइंट है। ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन कैसे पढ़ो? इल्म को इल्म के देने वाले के साथ जोड़ कर पढ़ो। देखो, ये इल्म जब इल्म के देने वाले के साथ कट जाता है ना, तो यही इल्म फिर इंसान की जलालत, गुमराही और हलाकत का सबब बनता है। इसीलिए इस इल्म को इल्म के देने वाले रब के साथ में जोड़कर पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये इस आयत पर थोड़ी सी मैं तशरीह करूँगा, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इसमें कहा गया कि इंसान को अल्लाह ने अलक़ से पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़। आम तौर पर यह हुआ कि ख़दीम ज़माने में चूँकि एम्ब्रियोलॉजी पर और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर इतनी तहकीकात और इतना रिसर्च नहीं हुआ था, तो आम तौर पर अलक़ का तर्जुमा खून की फुटकी किया गया कि एक छोटे से खून के ख़तरे से और एक ब्लड के क़तरे से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में और एम्ब्रियोलॉजी में तरक्की हुई और जब इंसान ने एडवांस तरीन ऐसे आलात दरियाफ्त किए, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, उसके ज़रिए से माँ के पेट में पहले उस लम्हे से आने वाली तब्दीली को ऑब्जर्व किया, देखा, मुशाहिदा किया। और कुरान ने यही अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। मौजू फिर लंबा हो जाएगा, वरना कुरान ने साइंस के लिए ऑब्जर्वेशन का, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या देखा नहीं है, क्या ऑब्जर्व नहीं किया है अपनी लेबोरेटरीज के अंदर, अपने अपने बड़े बड़े, वह भी जो एक स्पेस में बहुत बड़ा टेलीस्कोप छोड़ा गया है, वो कुछ नाम है उसका, पता नहीं, मैं भूल गया हूं, जैकब क्या कुछ। तो इंसान आज सारी चीजों को स्क्रीन पर अपने सामने देख रहा है। तो माँ के रहमे मादर में पहले लम्हे और पहले दिन से आने वाली उस तब्दीली को जब इंसान ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उस वक्त पता चला कि एक लीश लाइक, एक जोंक की तरह कोई चीज होता है, क्रोमोसोम, जो
मेल और फीमेल की क्रॉस से बनता है एक लम्हे के अंदर 24 घंटे में, और जाकर वो रहम मादर के अंदर घुसकर जैसे जोक लटकती रहती है ऐसे लटकता है। आज से 1500 साल पहले कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि खलक़ल इंसान मिन अलक, लटकने वाली चीज से इंसान को पैदा किया। ताल्लुक, अलक उर्दू में भी ताल्लुक कहते हैं, आपका इनसे क्या ताल्लुक है, यानी क्या आप इनसे किस एतबार से जुड़े हुए हैं। तो रहम मादर के ऊपर वो जाकर वो क्रोमोसोम और वो सारी चीजें, वो डिटेल उसकी आपने साइंस की किताबों में पढ़ी होगी, वो जाकर इस तरह लटकता है। वो उसको अलग 1500 साल पहले इंसान इसको तसव्वुर नहीं कर सकता था। जब एक कनाडा के एक बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग और एम्ब्रियोलॉजी का बहुत माहिर आदमी था, जॉन किथ मूर उसका नाम था, अभी 1970 में उसका इंतकाल हुआ है। जब वो एक लेक्चर देने के लिए जद्दा आया, वहाँ की जद्दा यूनिवर्सिटी में, तो वो चूंकि उसकी फील्ड जो है वो एम्ब्रियोलॉजी की थी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी, तो एक मिस्री मुसलमान साइंसदान ने कुरान की वो 3 आयतें पेश की जिसमें अल्लाह ने तख्लीक के वो पहले दिन के मराहिल से लेकर विलादत तक के मराहिल को बयान किया है। तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि 250 साल के रिसर्च के बाद और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद ये बातें जो मोहम्मद ने फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहां से उनको मालूम हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये इंसानों के पैदा करने वाले ने उनको बताई थी। खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये है वो साइंटिफिक दौर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और आपकी लाही हुई मुबारक तालीमात के नतीजे में दुनिया में वजूद में आया। और ये जितने ये सारे स्कूल है, ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यूरोप के अंदर कुछ ख़ास तारीख़ी वजूहात की वजह से इल्म का ताल्लुक़ इल्म के रब से कट गया था और इल्म को सेकुलराइज कर लिया गया था। और इल्म के साथ में, साइंस के साथ में मजहब को बिल्कुल काट दिया गया था। आज भी नासा इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि किसी किस्म के कोई साइंटिफिक रिसर्च में खुदा का नाम लिया जाए। नासा कायम ही हुआ है इल्हाद को साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करने के लिए। एक शख्स, अभी 6-8 महीने पहले की बात है, एक शख्स इंग्लैंड गया, नासा का एक बड़ा रिसर्च स्कॉलर था। बस अब मैं बात को अपने मुकम्मल करता हूं 2-3 मिनट के अंदर। वो गया, वहां पर जो है उससे कुछ स्पेस के बारे में कुछ सवालात हुए और कुछ मैथमेटिकल फार्मूलों के बारे में कि ये पूरी कायनात, आज साइंसदान ये कहते हैं कि पूरी कायनात एक परफेक्ट मैथमेटिकल फार्मूले के तहत बनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अगरचे के खुद खुदा को नहीं मानता था, वो कहता है कि अगर इस कायनात का कोई खुदा है तो वो मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। हर चीज एक परफेक्ट फार्मूले के तहत बनी है, हर चीज के अंदर एक परफेक्ट फार्मूला है अल्लाह का। तो उसने कहा गॉड नोस, पता नहीं, अल्लाह जानता है, खुदा जानता है। बस ये एक जुमला था, नासा ने उसको अपने यहां से निकाल दिया। कहा कि गॉड नोज ये हमारे यहां नहीं है, वी नोज, वी नो, हम जानते हैं, हम बताते हैं, उसका साइंटिफिक हम बेस प्रोवाइड करते हैं हर चीज का जो है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज इल्म खुदा के नाम को बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर पिछले 20, 25, 30 साल से ये बहुत एक इनकलाब आया है। मुसलमानों ने और मुस्लिम स्कॉलर्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे जैसे मैडम हैं, सर हैं, इसी तरह और भी हर जगह फिर से ये जो इल्म को मुल्हीद बना दिया गया था उसके अंदर से ये इल्हाद का जहर निकाल रहे हैं। अब फिर से उसका इस्लामाइजेशन हो रहा है। इन स्कूलों के लिए एक बहुत सख्त इस बात की ज़रूरत है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फ़ीस दी जाए, ताकि आपके लिए ये बहुत हाईली स्किल्ड और एक हाईली एजुकेटेड और बहुत ऊंची सलाहियत रखने वाले असातिज़ा मुहैया कर सके। ये बहुत
کم فیس پر ان اسکولوں کو چلاتے ہیں اور بہت معمولی استعداد کے ٹیچرز اپنے پاس رکھتے ہیں اور قوم کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. صاف بات. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، چونکہ الیاس سر بھی اور اسد سر بھی اور میڈم کے بارے میں تو میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں، یہ پہلے ہی سے اس ایجوکیشن کی لائن میں ہیں اور دین سے اور بزرگوں سے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ علم کا ایسا یہ مذاق اور ایسا کھلواڑ انشاءاللہ یہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اچھی ہینڈسم فیس دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس لیے میں مشورہ اسکول والوں کو دیتا ہوں کہ آپ فیس میں کمی بیشی مت کرو. آپ کہو بھئی ہم 500 بچوں کو پڑھائیں گے، 400 بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارا یہ معیار ہے اس لیے کہ ہم کہاں سے گھر سے لا کر ان کو سیلری دیں گے. ہم اگر 40,000 25,000 30,000 کی ایک اعلیٰ صلاحیت کی لیڈی ٹیچر یا جینٹس ٹیچر اگر ہم ہائر کرتے ہیں تو ہم ان کو سیلری کہاں سے لا کر دیں گے؟ آپ ہی کی جیب سے وہ آئے گی. آپ اپنی جیب سے پیسے کو نکالیے. یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مجھے اسکولوں کا جو تجربہ ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم کے بچوں کے ساتھ میں بہت کھلواڑ ہو رہا ہے ان اسلامی اسکولوں کے نام پر. یہ اسلامی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کرتا پائجامہ ٹوپی پہنا لینے سے اسلامی اسکول نہیں بنتا. اس کے لیے ایک ریولوشنری سوچ چاہیے، اس کے لیے بہت مضبوط فائنینشیل بیک اپ چاہیے، اس کے لیے ہر قسم کا ہر اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ انفراسٹرکچر چاہیے. اب ماشاءاللہ یہاں پر اس ہال میں اب یہاں پر بنے گا ایک اچھا انفراسٹرکچر وجود میں آئے گا، اچھی معیاری تعلیم اور اچھے معیاری ٹیچرز، اساتذہ جو علم بھی دیں گے، تربیت بھی کریں گے اور ایک سوچ دیں گے، ایک ویژن دیں گے. صرف ڈگری نہیں دیں گے، ایک ویژن لے کر یہاں سے بچہ انشاءاللہ جائے گا. اس کے لیے آپ بھی قربانی دیجئے، یہ لوگ بھی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ ایک معیاری اسکول بنے گا. ورنہ جیسے روایتی اسکول سارے چل رہے ہیں، ایسی ایک روایتی، میں اس لیے کھلے عام، یہ بات مجھے تنہائی میں کہنا چاہیے تھا لیکن میں کھلے عام اسد سر سے بھی، الیاس سر سے بھی، الیاس سر ہی نام ہے نا ان کا، الیاس سر سے بھی اور میڈم سے بھی اور اسکول کے جتنے ذمہ دار ہیں ان سے بھی اور آپ تمام پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں، سب کی مشترکہ قربانیوں سے ایک اعلیٰ مثالی تعلیمی نظام وجود میں آئے گا. ون وے ٹریفک نہیں چلے گا. آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی اور ان کو بھی قربانی دینی پڑے گی، تب کہیں جا کر انشاءاللہ پھر لوگ کہیں گے کہ دا پریسیڈنٹ اسکول میں اپنے بچے کو ڈالو بھائی. وہاں کی تعلیم، وہاں کی تربیت، وہاں کا سوچ، وہاں کا ویژن وہ بالکل قابل تعریف ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس اسکول کو ایک مثالی اسکول بنائے. آپ کے بچوں کا تابناک مستقبل دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس اسکول میں اور اس ادارے میں پڑھ کر بنے. دنیا آخرت دونوں ان کی سنورے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے. اپنے نیک صالح اچھے اخلاق والے اچھے اوصاف والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے. یا اللہ اس اسکول کو قبول فرمائیے، اس کے چلانے والوں کو قبول فرمائیے، اس اسکول میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے بچوں اور ان کے پیرنٹس کو قبول فرمائیے اور اس اسکول کو ایک مثالی اسکول بنا دیجیے.
یا اللہ ہر قسم کی ترقی کے راستے اس کے لیے کھول دیجئے، ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیے، شیاطین و جن و انس کے شر سے حفاظت فرمائیے، سحر سے، نظر سے حفاظت فرمائیے، اقتدار والوں کے شر سے اور ایجنسیوں کے شر سے حفاظت فرمائیے، اور ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی اس اسکول کے لیے مقدر فرمائیے، ہر قسم کے اسباب و وسائل یا اللہ اس اسکول کے چلانے والوں کو مہیا فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کا انفراسٹرکچر اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مہیا فرمائیے، اور یا اللہ اس کو اپنی آخرت کا توشہ اور آخرت کا سرمایہ سمجھ کر دین کی خدمت اور آپ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس اسکول کے اندر خدمت کرنے کی ہر اس کے عملے کو، اس کے اساتذہ کو، اس کے لیڈی جینٹس ٹیچرز کو، اس کے آفس میں کام کرنے والوں کو، اس کے چلانے والوں کو، سب کو یا اللہ یہ سوچ اور یہ یقین عطا فرمائیے کہ وہ ان بچوں کی تربیت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یا اللہ اس کی برکات اس اسکول میں ظاہر فرمائیے، یا اللہ اس کو علم نافع، عمل صالح اور اس کے حلال کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے صدقہ طفیل میں اور آپ کی برکات کا یا اللہ اس کو منبع اور سرچشمہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیے، اس کی دن دونی رات چوگنی ترقی فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے، ساحروں کے سحر سے، شیاطین و جن و انس کے شر سے یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ The very first I would like to call Asad sir. Sir, please present a bouquet to our chief guest Maulana Salamatullah Sahab Nadwi. Thank you so much, sir. It was really big honor for us. You gave your precious time and your speech was really very, very remarkable. Inshallah, there will be a great change in our society.